آج حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے قوم کے سر سے مخلص رہنماؤں کا سایہ اٹھتا جا رہا ہے. سلطان ایوبی پر قوم نے بھروسہ کیا تھا، لیکن افسوس کہ سلطان قوم کے اعتماد پر پورا نہیں اتر رہا ہے. اس کے سر پر جہاد کا بھوت سوار ہے. اللہ کے رسول نے جس خون خرابے کو پسند نہیں کیا، سلطان اسی راستے پر قوم کو لے جا رہا ہے. اگر قوم کے نونہالوں کو اسی طرح جنگ کی آگ میں جھونکا جاتا رہا تو پھر یہ بستیاں ویران ہو جائیں گی. پھر اللہ اور اس کے رسول کا نام لیوا کوئی باقی نہ رہے گا. گستاخی معاف ہے امام محترم، کیا ہمیں قبلہ اول کی حفاظت اور اس کی آزادی کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کرنا چاہیے؟ ضرور کرنا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ وقت اس کے لیے مناسب نہیں. تو پھر کیا ہمیں اس وقت تک انتظار کرنا ہوگا جب تک خانہ کعبہ کو شہید نہیں کر دیا جاتا؟ میرے عزیز، میدان جنگ میں جذبات کی نہیں، طاقت اور ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے. اور دور اندیشی کا تقاضا یہی ہے کہ پہلے ہم اپنی طاقت بڑھائیں اور اس کے بعد دشمن کا سامنا کریں. جوش میں آ کر ہوش کھو دینا کہاں کی دانش مندی ہے. آؤ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں اس غیر ضروری جہاد سے محفوظ رکھے. امام کا کرم ہے، میری کیا حیثیت؟ محترم، آج موسم بڑا سہانا ہے. ہاں، آسمان پر ستارے بھی جلملا رہے ہیں. کچھ گھٹائی بھی چھائی ہے. اسی لیے گھٹن سی محسوس ہو رہی ہے. اسٹیفن، جوزف، اسٹیفن، تم نے تو کمال ہی کر دیا. مقدس صلیب تم پر ہمیشہ ناز کریں گی. اچھا یہ تو بتاؤ کام کیسا چل رہا ہے؟ بستی کے نوجوانوں کو سلطان ایوبی کے خلاف اکسا رہا ہوں. جو بھی تیر اس کمان سے نکل رہا ہے وہ صحیح نشانے پر لگ رہا ہے. کچھ روز پہلے جوزی کو ایک مسلمان لڑکی کے بھیس میں سلطان کے ٹھکانے تک پہنچا چکا ہوں. تمہیں بہت جلد یہ خوشخبری سننے کو مل جائیں گی کہ سلطان ایوبی جوزی کی ریشمی زلفوں کے جال میں پھنس چکا ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ سلطان ایوبی اپنی قوم کا اعتماد کھو دے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ایوبی کی ایمانی طاقت کا پہاڑ جوزی کے حسن کی گرمی سے پگھل کر پانی کی طرح بہہ جائے گا. پھر مشرق سے مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک ہر طرف صرف صلیب کی حکمرانی ہوں گی، صرف صلیب کی. اچھا یہ تو بتاؤ تمہیں یہاں کسی بات کی تکلیف تو نہیں؟ تکلیف تو نہیں، البتہ ایک شخص کا اندیشہ ہمیشہ لگا رہتا ہے. کس کا؟ صلاح الدین کے جاسوسی شعبے کے افسر اعلیٰ علی بن سفیان کا. سنا ہے وہ انتہائی ہوشیار اور چالاک قسم کا انسان ہے. اس کی نگاہیں زمین کی تہہ میں چھپے ہوئے دشمن کو بھی ڈھونڈ نکالتی ہیں. کیا علی بن سفیان کو کبھی دیکھا ہے؟ کبھی نہیں. تو اپنے آنکھیں کھول کر اچھی طرح دیکھ لو، علی بن سفیان تمہارے سامنے کھڑا ہے. علی، مجھے معاف کر دو، مجھے بخش دو علی. اگر آج میں نے تجھے معاف کر دیا تو روز قیامت کے دن خدا مجھے معاف نہیں کرے گا. تجھ جیسے بدبختوں سے اس زمین کو پاک کرنا ہی علی بن سفیان کی زندگی کا مقصد ہے. اور ہاں، مرنے سے پہلے یہ بات بھی سنتا جا کہ جس جوزی کو تو نے صلاح الدین کے ایمان کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی جوزی اس مرد مومن کی آتش ایمانی میں جل کر راکھ ہو جائے. سمجھا؟ میرے مولا، تو اچھی طرح جانتا ہے صلاح الدین کا ایمان اتنا کمزور نہیں، لیکن پھر میں کوئی فرشتہ نہیں. سلطان تک پہنچنے میں مجھے کئی دن لگ جائیں گے. کہیں تب تک جوزی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائے. خدا نہ کرے اگر ایسا ہو گیا تو